بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینٹر آف ایجوکیشن اینڈ نیوز۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے معارف مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں آج ہم پہلے حصے میں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ رو بہے کہ ہست اور شیر پست۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پش پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا کلا ایک گھونسلے سے توڑ ڈالے گی، اور شیر نظر ہونے کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن، فاقہ زدہ زرد چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے، یعنی عقلاً، ورنہ طبعی خوف کا ملین کو بھی ہوتا ہے جو منافی کمال نہیں۔ اے لوگو، میرے زرد چہروں کو مت دیکھو، کیونکہ میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں۔ تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن یعنی قلب میں شہنشاہ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس مضمون کے تحت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نظم فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے تلوں کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے، یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، اور کسی کتاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آوے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا، تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کے حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعے کو دیکھیے کہ یہ سیماب پارے کی طرح لرزا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے ہوئے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا
بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعے سے جو سپاہی ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑوں کی تاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے، جس میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی، تو پھر اے بادشاہ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصلی چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب پہ بے پناہ ہے، اور یہ نعمت بعد مجاہدات حصول تعلق مبلا اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے، اور اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جہاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو چند مثالیں سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور یعنی طلوع سب کو مانند کالعدم کر دیتا ہے۔ مثال نمبر 2، اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے لاغر و نہایت درجہ بیمار بلی پر یک حملہ کر بیٹھیں تو تقاضائے عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ 1-2 چوہے اس کو گردن سے پکڑ لیں، 2-1 اس کی آنکھیں نکال لیں، 2-1 ان کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور 2-1 اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ جہاں اس لاغر نحیف بلی نے میاؤں کیا، ان 1000 چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے یک بیک مفرور ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی معلومیت سابقہ کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں، اور ان کی دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہے اور بلی کی سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ بس اتنی بڑی جماعت موشاں کا ایک بلی کے سامنے جو اس باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیت قلبی کا فقدان یہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 1,00,000 بھی ہو تب بھی ایک نحیف و نزار بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔ مثال نمبر 3، بھیڑ اور بکریوں کی لاکھوں کی تعداد میں ہوں، لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال نمبر 4، افکار اور حواس کی کثرت پر نیند یک بیک طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ مثال نمبر 5، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے، اور جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ بس اللہ تعالی مالک الملک ہیں، اور ایسی جمعیت اور ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔ اس جمعیت قلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطری، اس میں جانور، کفار اور مشرکین سب یکساں ہیں، اور ایک جمعیت وہبی ہے جو ایمان اور تقوی کی برکت سے بعد حصول تعلق مع اللہ میسر ہوتی ہے، جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر فرماتے ہیں۔ فائدہ: یہ حکایت جس قدر مثنوی میں موجود تھی اس قدر احکس نے تحریر کی ہے کہ اس کے اندر تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب میں تعلق کا حاصل ہونا بڑی دولت ہے، اور اس کے حاصل ہونے کا طریق صرف اتباع شریعت ہے۔
انشاءاللہ تعالی کل ہم قصہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں اور برکات اور رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔